السلام علیکم۔ جہان داستان میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہنا اور شکاری کی ایپیسوڈ 12 کے ساتھ حافی حاضر خدمت ہے۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں ہنا اور شکاری ایپیسوڈ 12 سفید ساحرہ۔ میں ڈولی میں سے اتر آیا اور ساتھیوں کو بتایا کہ بلالی نے کیا کہا تھا۔ رابرٹسن میرے ساتھ سفید ساحرہ کے پاس چلنا نہ چاہتا تھا، چنانچہ اس نے صاف انکار کر دیا، لیکن جب میں نے اسے سمجھایا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی یہ حکم عدولی ایک زبردست طاقت کو ہمارے خلاف کر دے تو وہ تیار ہو گیا۔ امسلوپوگاس میں تعلق سا تھا، اس کے لیے میرے ساتھ چلنا یا نہ چلنا برابر تھا، کیونکہ جیسا کہ اس نے کہا اسے اس حکمراں پر کوئی اعتبار اور دلچسپی نہیں جو عورت ہو۔ البتہ صرف حنیس نے، جو حالانکہ تھکا ہوا تھا، نہ صرف دلچسپی ظاہر کی بلکہ میرے ساتھ چلنے کو فوراً تیار بھی ہو گیا۔ دراصل اس کا دماغ چکنا اور مستعد تھا، اور پھر اس نے بندر کی سی، جس سے وہ مشابہ تھا، متجسس طبیعت پائی تھی، اور وہ اس ملکہ کو دیکھنا چاہتا تھا جس کا احترام زکالی جیسا زبردست وچ ڈاکٹر بھی کرتا تھا۔ مؤثر یہ کہ آخرکار ہم بلالی کے ساتھ روانہ ہوئے۔ جلتی ہوئی مشعلیں لیے چند آدمی ہمارے ساتھ چل رہے تھے اور راستہ دکھا رہے تھے۔ ان کی روشنی میں میں نے دیکھا کہ درمیان سے یا ان دیواروں کے درمیان سے گزر رہے تھے جو کبھی عمارتوں کی دیواریں رہی تھیں، اور ان کے درمیان سے جو راستہ گزر رہا تھا اور جس پر ہم چل رہے تھے وہ کچا نہ تھا، بلکہ اس میں چوکور پتھر جڑے ہوئے تھے۔ ایک بلند محراب یا برساتی کے نیچے سے گزر کر ہم ایک احاطے میں پہنچے جو کبھی دربار عام رہا ہوگا۔ یہاں بے شمار بلند ستون تھے، لیکن ان پر چھت نہ تھی، کیونکہ ان میں آسمان پر آنکھیں جھپکتے تارے دیکھ رہا تھا۔ اس احاطے کو عبور کر کے ہم اس عمارت میں داخل ہوئے جس کے بیک واڑوں کے دروازے پر چٹائیوں کے پردے پڑے ہوئے تھے۔ یہ ایک وسیع و عریض کمرہ تھا جو مشعلوں کی روشنی سے بقائے نور بنا ہوا تھا، اور اس کمرے میں اس سرے سے اس سرے تک پھالوں سے مسلح سنتری بتوں کی طرح بے حرکت اور مستعد کھڑے تھے۔ باس، حنیس نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہا، یہ تو گڑھے کا دہانہ ہے۔ امسلوپوگاس مشکوک نظروں سے چاروں طرف دیکھتا اور اپنے کلاڑے پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ خاموش رہو، میں نے کہا، یہ پورا پہاڑ ہی پھندا ہے، چنانچہ مزید ایک پھندے سے کوئی فرق نہ پڑ جائے گا۔ بتوں کی طرح کھڑے ہوئے مسلح سنتریوں کی دوہری قطار کے درمیان سے گزرتے ہوئے ہم ان پردوں کے سامنے پہنچ گئے جو ایک لمبے مگر تنگ ہال کے سرے پر لٹک رہے تھے۔ حالانکہ مجھے ان باتوں کا تجربہ نہیں، ان کے باوجود میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ پردے قیمتی تھے جن پر سنہرے تاروں سے کشیدہ کاری کی گئی تھی۔ ان پردوں کے سامنے پہنچ کر بلالی نے ہمیں ٹھہر جانے کا اشارہ کیا۔ پردوں کے جوڑ کے درمیان سے پیچھے کھڑی کسی ہستی سے چند ثانیوں تک سرگوشی میں گفتگو کرنے کے بعد بلالی پردوں میں گھس کر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ 5 منٹ تک ہم بے چین سے کھڑے رہے۔ آخرکار پردے کھلے اور ایک عورت جس کے چہرے کے نقوش عربوں سے ملتے جلتے تھے اور جو عربی النسل معلوم ہوتی تھی، نمودار ہوئی۔ وہ سفید اور ڈھیلے لباس یا یوں کہیے کہ لبادے میں ملبوس تھی۔ اس نے اشارے سے ہمیں اندر داخل ہونے کو کہا۔ جب میں نے اس سے چند سوالات پوچھے تو وہ نہ تو کچھ بول لی اور نہ ہی کوئی جواب دیا، اور اس میں کوئی تعجب کی بات نہ تھی کیونکہ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ گونگی تھی۔ ہم اندر داخل ہو گئے۔ میں سوچ رہا تھا کہ خدا جانے ہم کیا دیکھنے والے ہیں۔ پردوں کے دوسری طرف ایک کمرہ تھا جو کچھ زیادہ بڑا نہ تھا۔ اس کمرے میں چراغ جل رہے تھے اور ان کی روشنی میں کمرے کی دیواروں پر بنی ہوئی تصویریں صاف نظر آ رہی تھیں۔ میں نے اندازہ لگایا کہ یہ کمرہ کسی ہیکل کی عبادت گاہ رہا ہوگا، کیونکہ اس کے سرے پر ایک چبوترا تھا جس پر گزرے ہوئے دور میں دیوتا کا مجسمہ رہا ہوگا۔ لیکن اس وقت اس چبوترے پر ایک کوچ رکھی تھی اور اس پر ایک دیوی۔ وہ کوچ پر بیٹھی ہوئی تھی، سرو قد اور بے حرکت۔ اس کا لباس جلملاتا ہوا اور سفید تھا اور چہرے پر نقاب پڑی ہوئی تھی، لیکن لباس کی بناوٹ کچھ ایسی تھی کہ وہ اس دیوی کے سرو قد جسم کی نزاکت کو چھپانے کے بجائے اسے اور نمایاں کر رہی تھی۔ نقاب میں سے جو ایسی تھی جیسی کہ دلہنوں کی ہوتی ہے، گور، کالے اور چمکیلے بالوں کی 2 لمبی چوٹیاں نکلی ہوئی تھیں جن کے سرے پر سے ایک ایک بڑا موتی لٹک رہا تھا۔ اس دیوی کے دائیں بائیں ایک طویل القامت عورت کھڑی ہوئی تھی۔
ان عورتوں کے خد و خال اس عورت سے ہی تھے جس نے ہمیں اندر آنے کا اشارہ کیا تھا، اور اس دیوی کے سامنے لیکن ذرا دائیں طرف ہٹ کر ہمارا بوڑھا دوست بلالی گھٹنوں کے بل جھکا ہوا تھا۔ کوچ پر بیٹھی ہوئی ہستی سے ایک عجیب طرح کا جلال اور عظمت پھوٹ رہی تھی، ایسا جلال اور ایسی عظمت جو کسی ملکہ سے ہی منسوب کی جا سکتی ہے، لیکن ہمارے سامنے بیٹھی ہوئی ہستی کا وقار دنیا کی کسی بھی ملکہ سے بڑھ کر تھا۔ اسرار جیسے اس ہستی سے پھوٹ رہے تھے۔ نقابل ظاہر بیدوں نے اسے یوں ڈک رکھا تھا جس طرح نقاب نے اس کے چہرے کو، جس سے اس کے وقار، عظمت اور جلال میں اور بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ حسن کے بھی سوتے پھوٹ رہے تھے، حالانکہ وہ نقاب نہ تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ اس کا حسن بھی چکرا دینے والا تھا۔ کوئی نقاب اور کوئی پردہ اسے چھپا نہ سکتا تھا، کم سے کم میرے تصور سے۔ اس کے علاوہ اس کے تنفس سے جیسے فوق الفطرت قوتیں پھوٹ رہی تھیں، اور ہم ان قوتوں کو آس پاس کی فضا میں شدت سے محسوس کر رہے تھے، جس طرح کہ ہم فضا میں طوفان محسوس کر لیتے ہیں۔ اور میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ یہ قوتیں انسانی نہ تھیں، بلکہ ان کی جڑیں کہیں بہت دور اس دنیا سے بیگانہ تھیں۔ مؤثر یہ کہ وہ غیر عارضی قوتیں تھیں۔ سچ تو یہ ہے کہ اس وقت میری عجیب حالت تھی اور میرے دل میں متضاد جذبات موزن تھے۔ حالانکہ میرا تجسس پہلے سے زیادہ تھا، لیکن وہ انتہا کو پہنچ گیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ مجھے یہ خوشی بھی تھی کہ میں اس مہم پر آیا ہوں اور میں نے یہ سفر کیا۔ اس کے باوجود ناقابل برداشت خوف محسوس کر رہا تھا، اتنا زیادہ کہ میرا جی چاہتا تھا کہ میں پلٹ کر بھاگ جاؤں، اور اگر میرا بس چلتا تو یقیناً بھاگ گیا ہوتا۔ شروع سے ہی میں محسوس کر رہا تھا کہ میں ایک ایسی ہستی کے سامنے ہوں جو عارضی نہیں ہے، لیکن جس نے ایک عورت کا روپ اختیار کر رکھا ہے، ایک ایسی ہی ہستی جو بیرونی ہے اور بنی نوع انسان سے قطعی مختلف ہے۔ میرے خدا، کیا منظر تھا وہ جسے میں کبھی فراموش نہ کر سکوں گا۔ وہ ہمارے سامنے بیٹھی ہوئی تھی، پرشوکت اور بے حرکت، سنگ مرمر کے مجسمے کی طرح سفید لبادے کے نیچے اس کا اٹھتا اور گرتا ہوا سینہ اس بات کا پتہ دے رہا تھا کہ وہ زندہ تھی اور ہماری طرح اس کا تنفس چل رہا تھا۔ اور دوسری چیز بھی تھی جو اس کے زندہ ہونے کا ثبوت دے رہی تھی، اس کی آنکھیں۔ ابتدا میں تو میں انہیں نقاب کے آر پار نہ دیکھ سکا، لیکن بعد میں انہیں آسانی سے دیکھنے لگا، شاید اس لیے کہ خود میری نظر اس کمرے کی روشنی سے مانوس ہو گئی تھی، یا پھر اس پر اسرار ہستی کی آنکھوں میں چمک آ گئی تھی، جیسی کہ چند خاص جانوروں کی آنکھوں میں اس وقت آ جاتی ہے جب وہ کسی چیز کی طرف ٹکٹکی لگا کر دیکھتے ہیں۔ اب میں ان آنکھوں کو صاف طور سے دیکھ رہا تھا، بڑی بڑی، خوبصورت، کالی، اور ان میں اتھاہ جھیل کی سی گہرائی تھی، اور ان میں سے نکلتی ہوئی نظر کی لپٹیں بے تکلف اور آسانی سے ہر چیز اور نفس کو نہ صرف اپنی لپیٹ میں لے رہی تھیں بلکہ جسم اور روح کے آر پار ہو رہی تھیں۔ یہ آنکھیں کھلی ہوئی کھڑکیوں کی طرح تھیں جن میں سے اندر کی روشنی باہر آ رہی تھی، اور یہ روشنی روح کی تھی۔ اس نظر کا اثر معلوم کرنے کے لیے میں نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا، اور انوکھا اور مختلف اثر ہوا تھا اس کا میرے ساتھیوں پر۔ حنیس گھٹنوں پر جھکا ہوا تھا، اس کے دونوں ہاتھ عبادت کے انداز میں اوپر اٹھے ہوئے تھے، اور اس کا چہرہ دیکھ کر مجھے وہ مچھلی یاد آ گئی جو پانی سے باہر ریت پر پڑی سانس لینے کی کوشش کر رہی ہو۔ رابرٹسن کی بے تعلقی غائب تھی، وہ اپنے خول میں سے جیسے نکل آیا تھا اور منہ کھولے اور آنکھیں پھاڑے کوچ پر بیٹھی ہوئی پروقار اور پر اسرار عورت کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میرے خدا، وہ سرگوشی میں بولا، حالانکہ مدت سے میں نے بوتل کو ہاتھ نہیں لگایا، لیکن مجھے نشہ آ رہا ہے۔ خدا کی قسم، کیا آنکھیں ہیں! یہ سامنے بیٹھی ہوئی عورت انسان نہیں ہے، یہ محسوس کر رہا ہوں۔ امسلوپوگاس تنا کھڑا تھا، سنجیدہ اور خاموش۔ اس کے دونوں ہاتھ کلہاڑے کے دستے پر ٹکے ہوئے تھے، اور وہ بھی کوچ پر بیٹھی ہوئی ہستی کی طرف دیکھ رہا تھا، اور اس کے ماتھے پر سلوٹوں کے سوراخ پر تنی ہوئی کھال نمایاں طور پر دھڑک رہی تھی۔ پاسبان شب، اس نے مجھ سے سرگوشی میں کہا، یہ سردارن ایک عورت نہیں بلکہ سب عورتیں ہیں۔ اس کے لباس کے نیچے میں اس کا حسن دیکھ رہا ہوں جو اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ میری مراد ناڈا سے ہے، جس کا لقب سوسن تھا۔ میکومیزن، تم بھی کچھ ایسا ہی محسوس کر رہے ہو؟ اب جب کہ امسلوپوگاس نے کہا تو یہ عقدہ کھلا، حالانکہ یہاں آتے ہی میں یہ محسوس کر رہا اور اسے سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔
میں نے اس نقاب پوش عورت کی طرف دیکھا اور اس کی ہنسی میں خیر یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ مجھے کون نظر آیا، اس میں مجھے بہت سی عورتیں اور ان کا حسن نظر آیا، اور وہ عورت بھی نظر آئی جس سے میں اس وقت تک نہ ملا تھا، لیکن بعد میں اس سے ملنا میرے لیے مقدر ہو چکا تھا۔ میں الجھ گیا۔ نظر کے اس دھوکے کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ حسین صورتیں ابھر رہی تھیں، غائب ہو رہی تھیں اور ایک دوسرے میں مدغم ہو رہی تھیں۔ میرے خیال میں یہ نظر کا دھوکہ ہی تھا، جس کا منبع اس ہستی کا شریر دماغ تھا جو سامنے کوچ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ آخرکار وہ بولی۔ اس کی آواز ایسی تھی جیسے خاموشی اور غمگین سمندر پر چاندی کی گھنٹیاں بج رہی ہوں۔ یہ آواز نیچی اور شیریں تھی، اس قدر شیریں کہ لمحہ بھر کے لیے میرے ہوش و حواس گم ہو گئے اور میری نبض ڈوب گئی۔ اس پرسرار ساحرہ نے مجھے مخاطب کیا تھا، میرے اس خادم نے۔ اس نے اس بلالی کی طرف جو گھٹنوں کے بل جھکا ہوا تھا اپنے سر سے ہلکا سا اشارہ کیا۔ مجھے بتایا ہے کہ تم جس کا نام پاسبان شب ہے وہ زبان سمجھ لیتے ہو جس میں میں تم سے مخاطب ہوں، کیا یہ سچ ہے؟ میں عربی زبان سمجھ لیتا ہوں کیونکہ یہ میں مشرقی ساحل کی بستیوں میں اور اپنے عرب دوستوں سے سیکھی ہے، لیکن آپ کی عربی اس سے قدرے مختلف ہے اور میں خاموش ہو گیا۔ مجھے حیا کہتے ہیں، اس نے کہا، یہ یہاں میرا لقب ہے جس کے معنی ہے وہ یا عورت، اور اگر یہ نام تمہیں مناسب نہ معلوم ہو تو مجھے ہنا کہہ سکتے ہو، خوش رنگ خوشبودار ہنا۔ مدت طویل کے بعد مجھے اپنا اصل نام ایک ایسے شخص کی زبان سے سن کر مسرت حاصل ہوگی جو نہ صرف شریف ہے بلکہ جس کی رنگت بھی میری رنگت کی طرح ہے۔ اس فنکارانہ تعریف سے میں سرخ ہو گیا اور جلدی سے کہا، لیکن آپ کی عربی اس سے قدرے مختلف ہے اے ہنا۔ میں جانتی تھی کہ تمہیں حیا کی بنسبت ہنا نام پسند آئے گا کیونکہ اس میں موسیقی ہے، سحر ہے، شیریں ہے، خوشبو ہے، رنگ ہے۔ بعد میں تمہیں صحیح تلفظ سکھا دوں گی اے پاسبان شب۔ پاسبان شب کے علاوہ بھی تمہارا کوئی نام ہے کیونکہ یہ تو لقب معلوم ہوتا ہے۔ جی ہاں، میں نے جواب دیا، ایلن۔ اے ایلن، اب تم مجھے اپنے ان ساتھیوں کے متعلق بتاؤ، اور اس نے اپنے سڈول ہاتھوں سے میرے ساتھیوں کی طرف اشارہ کیا، بشرط یہ کہ یہ عربی نہ جانتے ہوں، اور میں سمجھتی ہوں کہ نہیں جانتے، لیکن ٹھہرو، میں خود ان کے متعلق بتاتی ہوں اور تم کہنا کہ میں نے صحیح کہا یا غلط۔ یہ، اور اس نے رابرٹسن کی طرف سر سے اشارہ کیا، وہ ہے جس کا دماغ اپنے مرکز سے ذرا ہٹ گیا ہے اور اس کے باوجود ایک رنگ پھوٹ رہا ہے جسے تم دیکھ نہیں سکتے لیکن میں دیکھ رہی ہوں۔ یہ انتقام کا رنگ ہے، حالانکہ میرے خیال میں اپنے وقت میں اس کی کچھ اور خواہشات بھی تھیں، اور مجھے یاد ہے کہ انسان نے ابتدائی آفرینش سے ہی ان خواہشات کو اپنے اوپر مسلط کیا ہے جو آخر میں اس کی بربادی کا باعث بنی ہے۔ انسانی فطرت نہیں بدلتی ایلن، اور شراب اور عورت بے حد قدیم پھندے ہیں۔ بس اس کے متعلق فی الحال اتنا ہی کافی ہے۔ اب یہ بونا اور زرد آدمی مجھ سے ڈرتا ہے جس طرح کہ تم سب مجھ سے ڈر رہے ہو، اور ایلن، یہی عورت کی سب سے بڑی قوت ہے۔ حالانکہ عورت کمزور اور نرم دل ہوتی ہے، اس کے باوجود مرد اس سے ڈرتے ہیں کیونکہ مرد کی ذات ایسی بے وقوف ہے کہ وہ عورت کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ لاکھوں سال کے بعد بھی عورت ان کے لیے ایک معمہ ہے، اور ہم سب کے لیے معمہ الجھن کا باعث ہوتا ہے۔ تمہیں رومیوں کا وہ محاورہ یاد ہے جس میں یہ بات بڑے عمدہ ڈھنگ سے کہی گئی ہے؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا کیونکہ یہ ان کی لاطینی محاورات میں سے ایک تھا جو میرے والد نے مجھے سکھائے تھے۔ بہت خوب۔ بہرحال یہ بونا ایک وحشی ہے اور بندروں کی نسل سے بہت قریب۔ یہ تم جانتے ہو ایلن کہ ہم بندروں سے ہی انسان بنے ہیں۔ میں نے پھر اس بات میں سر ہلایا، لیکن ہنا، اس نظریہ پر ماہروں کا اختلاف ہے۔ ہاں، یہ اختلاف میرے ہی زمانے میں شروع ہو گیا تھا، لیکن ہم اس مسئلے پر بعد میں بحث کریں گے۔ بہرحال یہ زرد بونا بندروں سے بہت قریب ہے، چنانچہ بے حد دلچسپ ہے کیونکہ یہ ابھی جرثومہ ہی ہے۔ اس کے باوجود اس میں چند خوبیاں ہیں۔ اس میں عیاری ہے، وفاداری ہے اور محبت ہے، اور تم جانتے ہو ایلن کہ محبت ہی عظیم شے ہے اور محبت ہی سب کچھ ہوتی ہے۔ اس کا انحصار اس بات پر ہے ہی نا کہ محبت سے آپ کی کیا مراد ہے۔ میں نے تھکی ہوئی آواز میں کہا، یہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گی، یعنی اس وقت جب ہم فرصت میں ہوں گے اور اطمینان سے باتیں کر سکیں گے، جیسی ہنا کی مرضی۔ یہ زرد روح بندر جیسا بھی ہے، اس نے بہرحال تمہاری بڑی خدمت کی ہے۔ اس کی داستان تم مجھے بعد میں سنا دینا۔
اب رہ جاتا ہے یہ کالا۔ میرے خیال میں یہ سچ مچ مرد ہے، بہادر اور جنگجو جیسے کہ دور قدیم کے انسان ہوا کرتے تھے۔ حالانکہ یہ وحشی اور جاہل ہے، بہرحال یقین کرو ایلن، وحشی اکثر دفعہ بہتر انسان ثابت ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر انسان اب بھی ایک یا دوسری طرح سے فطرتاً وحشی ہی ہے، حتیٰ کہ تم اور میں بھی ایلن، کیونکہ جسے تہذیب کہا جاتا ہے وہ دراصل تہ در تہ رنگ ہے جسے ہمارے اصل رنگ کو چھپانے کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے ایلن کہ تہذیب کا یہ رنگ بڑا زہریلا ہوتا ہے۔ اس بہادر کے کلہاڑے نے بہت سا خون پیا ہے اور ہمیشہ دست بدست جنگ میں، اور میں کہوں گی اس کا یہ کلہاڑا ابھی اور خون پیے گا۔ اب کہو ایلن، میں نے تمہارے ساتھیوں کے متعلق غلط تو نہیں کہا؟ اب تک تو نہیں، میں نے جواب دیا۔ میرا بھی یہی خیال تھا، اس نے کہا اور ہنسی۔ اس کی ہنسی دل لبانے والی تھی۔ یہ جگہ تو ایسی ہے ایلن کہ یہاں بیکار پڑے پڑے میرے دماغ کو زنگ لگ گیا ہے۔ تاہم بیکار نہیں ہوا۔ اچھا اب تم لوگ جا کر آرام کرو، کل ہم دونوں اکیلے میں گفتگو کریں گے۔ یہاں تم محفوظ ہو، چنانچہ بے فکر رہو۔ میرے غلام تم لوگوں کی نگہبانی کریں گے اور میں ان پر کڑی نظر رکھتی ہوں۔ تو کل تک کے لیے رخصت، جاؤ، کھاؤ پیو اور آرام کرو، جیسا اس دنیا میں رہنے والی اور زندگی سے چمٹی ہوئی ہر ہستی کو کرنا پڑتا ہے، مجبوراً کرنا پڑتا ہے۔ حالانکہ زندگی ایسی ہے کہ اس کا نہ ہونا ہی بہتر تھا۔ بلالی، ان لوگوں کو لے جاؤ۔ اور اس نے ہاتھ ہلایا۔ یہ اشارہ تھا اس بات کا کہ ہماری حالیہ ملاقات ختم ہو گئی تھی۔ اس اشارے پر حنیس، جو اب تک گھٹنوں کے بل جھکا ہوا تھا، اٹھا اور حقیقت میں بھاگ کر پردوں کے پار ہو گیا۔ رابرٹسن اس کے بعد پردے ہٹا کر دوسری طرف پہنچ گیا۔ امسلوپوگاس ایک لمحہ تک کھڑا رہا، پھر اس نے اپنا بدن اپنے پورے قد تک کھینچا اور اپنا کلہاڑا بلند کر کے اور چیخ کر کہا، بائٹی! اس کے بعد وہ بھی پلٹ کر چلا گیا۔ ایلن، اس کالے نے جو لفظ کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ ہنا نے پوچھا۔ یہ وہ سلام ہے جو زولو قوم کے لوگ صرف اپنے بادشاہ کو کرتے ہیں، میں نے اسے سمجھایا۔ میں نے کہا نہیں تھا کہ اکثر دفعہ وحشی بہترین انسان ثابت ہوتے ہیں، اس نے خوش ہو کر کہا۔ تمہارے سفید فام ساتھی نے مجھے سلام نہیں کیا، لیکن وہ کالا اس سے زیادہ مہذب ہے، اور جیسے جانتا تھا کہ وہ جس عورت کے سامنے کھڑا ہے وہ شاہی خاندان سے ہے۔ اپنے ملک میں وہ خود بھی شاہی خاندان سے ہے اور سردار ہے۔ اگر ایسا ہے ایلن تو پھر ہم دونوں عزیز ہیں۔ اس کے بعد میں اخلاقاً اس کے سامنے جھک گیا، اور اب پہلی دفعہ وہ اپنے کوچ پر سے اٹھ کھڑی ہو گئی، بلند قامت اور پروقار۔ جواب میں وہ بھی جھک گئی۔ اس کے بعد میں بھی رخصت ہوا۔ پردوں کے دوسری طرف میرے ساتھی میرے منتظر کھڑے تھے، سوائے حنیس کے، جو تنگ اور طویل حال میں سے بھاگتا ہوا اس کے سرے پر پڑی ہوئی چٹائیوں کے بعد بھی دوسری طرف نکل گیا تھا۔ ہم بلالی کے پیچھے چلے، اور حال میں دونوں طرف کھڑے ہوئے سپاہیوں نے پھالے بلند کر کے ہمیں سلام کیا۔ حال کے سرے پر پڑی ہوئی چٹائیوں کو اٹھا کر دوسری طرف پہنچے تو حنیس کو وہاں کھڑے پایا۔ وہ اب بھی بے حد خوفزدہ نظر آ رہا تھا۔ بعض جب ہم بے چھت کے ستونوں والے دربار کے کمرے میں سے گزر رہے تھے تو اس نے مجھ سے کہا، میں نے اپنی زندگی میں بہت سی خوفناک چیزیں دیکھی ہیں اور ان سے مقابلہ کیا ہے، لیکن میں کبھی کسی سے اتنا خوفزدہ نہیں ہوا جیسا کہ اس سفید ساحرہ سے۔ باس وہ تو شیطان ہے جس کے متعلق تمہارے والد اتنی بہت سی باتیں بتایا کرتے تھے، یا شاید اس کی بیوی ہے۔ اگر ایسا ہی ہے حنیس، میں نے جواب دیا، تو پھر شیطان اتنا بدصورت نہیں ہے جتنا کہ بتایا جاتا ہے۔ لیکن حنیس، بہتر ہوگا کہ تم بولنے میں احتیاط سے کام لو، کیونکہ اس سفید ساحرہ کے کان بہت لمبے ہیں۔ کون کیا کہتا ہے اور کیا نہیں کہتا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا باس، کیونکہ اس سے پہلے کہ خیالات الفاظ بن کر ہونٹوں سے نکلے وہ پڑھ لیتی ہے۔ اور باس، وہاں اس کمرے میں اسے ایسا کرتے محسوس کر رہا تھا، اور باس مناسب ہوگا کہ تم بھی محتاط رہو، ورنہ وہ تمہیں اپنی محبت میں گرفتار کر لے گی۔ وہ یقیناً بہت زیادہ بدصورت ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اپنے چہرے پر نقاب کیوں ڈالے رکھتی؟ سچ کہنا باس، کبھی کسی خوبصورت عورت کو یوں اپنا چہرہ چھپاتے دیکھا ہے؟ اور یوں بکواس سے میرے کان بھرتا رہا، یہاں تک کہ ہم اسی راستے سے جس راستے سے آئے تھے وہاں پہنچ گئے، جہاں ہمارے قیام کا انتظام کیا گیا تھا۔ وہاں ہمارے لیے کھانا تیار تھا، بکری کا ابلا ہوا گوشت، چپاتیاں اور دودھ۔ میرے خیال میں وہ دودھ ہی تھا۔ اور ہم 2 سفید فاموں کے بستر بھی تیار تھے، جن پر روئیں دار نرم چادریں بچھی ہوئی تھیں اور کمبل طے کیے رکھے تھے۔ یہاں یہ میں بتا دوں کہ ہماری قیام گاہ دراصل ایک قدیم عمارت کے کمروں پر مشتمل تھی،
جن کی دیواروں پر کبھی خوبصورت مناظر اور دیوی دیوتاؤں کی تصویریں بنی ہوئی ہوں گی۔ عمارت کی چھت غائب تھی، چنانچہ ہم تاروں برا آسمان دیکھ سکتے تھے، لیکن اس علاقے کی آب و ہوا چونکہ خوشگوار اور فرحت بخش تھی، اس لیے چھت کا نہ ہونا ہمارے لیے باعث تکلیف نہ تھا۔ عمارت کا سب سے بڑا کمرہ میرے اور رابرٹسن کے لیے محسوس کر دیا گیا تھا، عقبی کمرہ امسلوپوگاس اور اس کے ساتھیوں کے لیے، اور تیسرا کمرہ زخمیوں کے لیے تھا۔ بلالی نے چراغ کی روشنی میں ہمیں یہ کمرے دکھائے اور معذرت چاہی کہ ہمارے قیام کے لیے یہاں اس سے بہتر انتظام نہ ہو سکتا تھا۔ یہ پوری عمارت کھنڈر تھی اور اتنا وقت تھا نہیں کہ وہ لوگ ہمارے لیے کوئی مکان بنا دیتے۔ اس نے کہا کہ ہم بے فکر ہو کر سو سکتے ہیں کیونکہ پہرے دار ہماری حفاظت کر رہے ہیں، اور یہ کہ وہ جو حکم کرتی ہے کہ مہمانوں کو نقصان پہنچانے کی جرت کوئی نہیں کر سکتا، خصوصاً اس لیے کہ وہ جو حکم کرتی ہے کم سے کم مجھ سے اور کالے امسلوپوگاس سے بے حد متاثر اور مرعوب ہوئی تھی، اور اس کا بلالی کو یقین تھا۔ اس کے بعد وہ یہ کہہ کر اور ہمیں سلام کر کے رخصت ہوا کہ وہ صبح آئے گا۔ میں اور رابرٹسن ان تپائیوں پر بیٹھ گئے جو ہمارے لیے لائی گئی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد اس سفر کے حیرت انگیز واقعات نے اسے اتنا معروم کر دیا تھا، یا پھر وہ خیالات میں اتنا ڈوبا ہوا تھا کہ میں کوشش کے باوجود اس سے گفتگو جاری نہ رکھ سکا۔ اس نے کہا تو صرف یہ کہا کہ ہم عجیب اور پرسرار لوگوں میں آ گئے ہیں، اور یہ کہ جو شیطان کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں انہیں بڑے لمبے چمچے کی ضرورت پڑتی ہے۔ چنانچہ یوں کہہ کر وہ بستر پر دراز ہو گیا، چند ثانیوں تک اونچی آواز میں دعائیں مانگتا رہا جیسی کہ اس کی عادت ہو گئی تھی، اور یہ دعائیں سحر، ساحرہ اور مصائب سے بچنے کے لیے تھی۔ اس کے بعد وہ سو گیا۔ سونے سے پہلے میں اور امسلوپوگاس دروازے میں کھڑے تاروں برے آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ سلام میکومیزن، اس نے کہا، تم جو سفید فام اور ہوشیار ہو، اور میں نے حالانکہ کالا اور جنگجو ہوں، سورج تلے بڑی عجیب چیزیں دیکھی ہیں، لیکن ایسی چیز پہلے کبھی نہیں دیکھی جیسی کہ آج رات دیکھی ہے۔ وہ سردارن کون ہے اور کیا ہے؟ یہ تو میں نہیں جانتا امسلوپوگاس، میں نے کہا، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ ہمارا یہ سفر رائے گاہ نہیں گیا کہ ہمیں وہ دیکھنے کو نہ ملی، حالانکہ وہ چہرے پر نقاب ڈالے رہتی ہے۔ ہاں میکومیزن، خود میں بھی یہی کہوں گا کہ وہ قابل دید ہے۔ اچھا ہوا کہ ہم یہاں آئے، میرا دل کہتا ہے کہ وہ سب سے بڑی ساحرہ ہے، اور مناسب ہوگا کہ تم احتیاط سے کام لو اور اپنی روح کی حفاظت کرو، مبادا وہ ساحرہ اسے چرا نہ لے۔ اگر وہ ساحرہ نہ ہوتی میکومیزن، تو کیا یہ ممکن تھا کہ اس میں مجھے ناڈا نظر آتی جو میری جوانی کی بیوی تھی؟ اس ساحرہ نے جس زبان میں تم سے گفتگو کی تھی اس سے میں واقف نہیں، اس کے باوجود اس کی آواز ناڈا کی آواز تھی۔ یہ اچھا ہی ہے میکومیزن کہ تم زکالی کا عظیم طلسم پہنے ہوئے ہو، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ طلسم تمہیں ان بازوؤں سے بچائے گا جو مرمری ہیں۔ زکالی بھی تو ساحر ہی ہے امسلوپوگاس، میں نے ہنس کر کہا، لیکن میں دونوں میں سے کسی سے نہیں ڈرتا۔ رہی یہ ساحرہ تو میں اس سے علم حاصل کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں، بشرط یہ کہ کوئی معمولی سی سفید فام عورت نہ ہو جس نے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اپنا چہرہ چھپا رکھا ہو، یا میکومیزن وہ علم جو یا تو روحیں دے سکتی ہیں یا وہ مر چکے ہیں شاید۔ لیکن امسلوپوگاس، ہم یہاں روحوں اور مردوں کی ہی تلاش میں تو آئے ہیں، ہے نا؟ ہاں، وہ بولا، اور جنگ کی بھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں ہمیں یہ تینوں چیزیں مل جائیں گی۔ البتہ میں یہ ضرور چاہتا ہوں کہ پہلے جنگ ہو، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ روحیں اور مردے پہلے مجھے مسحور کر کے مجھ سے میری پھرتی اور ہمت چھین لیں۔ اس کے بعد میں امسلوپوگاس سے رخصت ہو کر اپنے کمرے میں آیا۔ رابرٹسن بے خبر سو رہا تھا۔ میں اپنے بستر پر لیٹ گیا اور اتنا تھکا ہوا تھا کہ جو کچھ ہوا تھا اور جو کچھ ہونے والا تھا اس پر غور کیے بغیر فوراً ہی سو گیا۔ ایک عجیب طرح کی آواز سے میری جب آنکھ کھلی تو سورج کافی بلند ہو چکا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو معلوم ہوا یہ رابرٹسن کی آواز تھی، جو گھٹنوں کے بل جھکا اونچی آواز میں دعائیں پڑھ رہا تھا جیسی کہ اس کی عادت تھی۔ یہاں میں یہ اعتراف کر لوں کہ اس کی یہ عادت اب میرے اعصاب پر سوار ہونے لگی تھی۔ میرے خیال میں عبادت انسان اور انسان کے پیدا کرنے والے کے درمیان گویا ایک نجی معاملہ ہے۔ اس کے علاوہ میں رابرٹسن کے گناہوں کی تفصیلات سننا نہ چاہتا تھا، اور اس کے یہ گناہ بے شمار اور انوکھے تھے۔ خود میرے اور اپنے ہی گناہوں کا بوجھ کیا کم تھا کہ پھر میں رابرٹسن کے اعتراضات سن کر اس کا بوجھ بھی لیے پھرتا۔ چنانچہ میں بستر میں سے نکل آیا کہ رابرٹسن سے ذرا دور بھی چلا جاؤں۔ میں کمرے سے یوں اندھا دھند باہر نکلا کہ دروازے میں کھڑے ہوئے بلالی سے باقاعدہ ٹکرا گیا۔
وہ وہاں کھڑا حیرت اور دلچسپی سے رابرٹسن کی طرف دیکھ رہا اور اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ بلالی نے اپنے محسوس انداز میں جھک کر مجھے سلام کیا اور کہا، پاسبان شب، اپنے ساتھی سے کہو کہ وہ جو حکم کرتی ہے اور جسے ماننا ضروری ہے، جب سامنے نہ ہو تو گھٹنوں کے بل جھکنا ضروری نہیں، اور جب وہ سامنے ہو تب بھی مناسب ہوگا کہ تمہارا یہ ساتھی خاموش رہے۔ مبادہ اجنبی زبان میں کہی ہوئی اتنی بہت سی باتیں وہ جو حکومت کرتی ہے کو پریشان کر دیں۔ میں نے ایک قہقہہ لگایا اور جواب دیا، میرا یہ ساتھی نہ تو وہ جو حکومت کرتی ہے کے لیے گھٹنوں پر جھکا ہے اور نہ ہی اس کی عبادت کر رہا ہے جو آسمانوں پر ہے۔ اچھا، لیکن ہم تو یہاں اس عظیم حاکم کو جانتے ہیں جو زمین پر ہے، حالانکہ یہ سچ ہے کہ وہ شاید کبھی کبھی آسمانوں پر بھی چلی جاتی ہے۔ ہوگا، میں نے بے تعلقی سے کہا۔ بلالی، اب مناسب ہوگا کہ تم مجھے کسی ایسی جگہ لے جاؤ جہاں میں نہا سکوں۔ تمہارے غسل کا انتظام کیا جا چکا ہے، وہ بولا، آئیے۔ چنانچہ میں نے حنیس کو آواز دی جو رائفل لیے قریب ہی منڈلا رہا تھا، اور اس سے کہا کہ وہ تولیہ اور صابن لے کر ہمارے ساتھ چلے۔ خوش قسمتی سے صابن کی 2-4 ٹکیاں ہمارے پاس بچ رہی تھیں۔ اس کے بعد ہم اس راستے پر چل پڑے جس پر پتھر جڑے ہوئے تھے اور مکانوں یا ان کی عمارتوں کے درمیان سے گزر رہا تھا۔ بلالی، تمہاری یہ ملکہ کون ہے اور کیا ہے؟ میں نے راستے میں بلالی سے پوچھا۔ یقیناً وہ امام حجر تو نہیں ہے۔ یہ تم اسی سے پوچھنا، کیونکہ میں کچھ نہیں بتا سکتا۔ میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ میں خود اپنے شجرہ سے 10ویں پشت تک واقف ہوں، اور میرے 10ویں دادا نے جب ان کا آخری وقت تھا اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ وہ جو حکومت کرتی ہے اتنے برسوں سے دنیا میں حکومت کرتی ہے کہ وہ برسوں کا شمار نہیں کر سکتے۔ یہ روایت ہمارے خاندان میں نسلاً بعد نسلاً چلی آ رہی ہے۔ میں چلتے چلتے رک گیا اور حیرت سے بلالی کی صورت تکنے لگا۔ یہ جھوٹ ایسا حیرت انگیز تھا کہ اس کی وجہ سے میرے اعضاء جیسے شل ہو گئے تھے۔ میری بے یقینی کو محسوس کر کے بلالی نے برا ماننے والے انداز میں کہا، اگر یقین نہیں آتا تو پھر خود اسی سے پوچھ لینا، اور یہ ہے وہ جگہ جہاں تمہیں غسل کرنا ہے۔ اور وہ مجھے ایک محرابی دروازے میں سے اس جگہ لے آیا جو کسی زمانے میں ایک پرتکلف حمام رہا ہوگا، جیسے کہ قدیم روم میں ہوا کرتے تھے۔ اس کا طول و عرض ایک بڑے کمرے جتنا تھا۔ وہ سنگ مرمر کا تھا اور فرش چاروں طرف سے ڈلوانی، چنانچہ بہت بڑے پیالے یا پورے کھلے ہوئے کنول کی شکل کا تھا، اور بڑے بڑے پائپوں میں سے پانی اب بھی نکل رہا تھا اور دوسرے پائپوں میں داخل ہو رہا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے چاروں طرف 5 فٹ چوڑی گزرگاہیں تھیں جو مختلف کمروں تک جاتی تھیں۔ کسی زمانے میں ان کمروں کو، جو اب بے چھت تھے، یہاں غسل کرنے والے ڈریسنگ رومز کے طور پر استعمال کرتے ہوں گے۔ ہر 2 کمروں کے درمیان قد آدم مجسموں کے آثار اب بھی موجود تھے۔ کمرے کے انتہائی سرے پر ایک مجسمہ کم و بیش سالم تھا۔ اس کا صرف ایک ہاتھ ٹوٹ گیا تھا جو اس کے قدموں میں پڑا ہوا تھا۔ یہ ایک برہنہ عورت کا مجسمہ تھا جو یوں کھڑی تھی جیسے چھلانگ لگانے والی ہو۔ مجسمہ بت تراشی کا بہترین نمونہ تھا، حتیٰ کہ اس کے ہونٹوں پر جو شرمیلی مسکراہٹ تھی وہ اب بھی دل پذیر تھی۔ اس مجسمے سے 2 باتیں ظاہر ہوتی تھیں۔ ایک تو یہ کہ یہ حمام خواتین کے لیے محسوس تھا، اور دوم یہ کہ اسے بنانے والے مہذب تھے، اور یہ بھی کہ ان کا تعلق کسی مشرقی نسل سے تھا، کیونکہ مجسمے کی ناک سامی طرز کی تھی اور ہونٹ بڑے بڑے تھے۔ رہی دوسری باتیں تو ان کا تو یہ ہے کہ حوض اتنا صاف ستھرا تھا کہ گمان گزرتا تھا کہ یہ میرے لیے ہی تیار کیا گیا تھا، یا پھر مجھ سے کچھ ہی پہلے کوئی یہاں سے غسل کر کے گیا تھا۔ اس کے علاوہ حوض کی تہہ میں مجھے مٹی کے پائپوں کے ٹکڑے ملے جو اس بات کا پتہ دیتے تھے کہ کسی زمانے میں بٹی سلگا کر حمام کو گرم کیا جاتا ہوگا۔ قدیم تہذیب کی اس یادگار نے حنیس کو مجھ سے بھی زیادہ متاثر کیا۔ اس نے پہلے کبھی ایسا حمام نہ دیکھا تھا، چنانچہ اس نے یقین کر لیا، جیسا کہ اس نے مجھے بعد میں بتایا، کہ یہ حمام سحر سے بنایا گیا ہے۔ یہاں میں جی بھر کے نہایا، اور سچ تو یہ ہے کہ مجھے غسل کی سخت ضرورت بھی تھی، حتیٰ کہ حنیس بھی اپنے آپ کو نہ روک سکا اور حوض کے اتلے حصے میں بیٹھ گیا اور اپنے جریوں پڑے زرد جسم پر پانی کے چھینٹے دیے، حالانکہ وہ بہت کم نہاتا تھا۔ نہا کر ہم واپس اپنی قیام گاہ پر پہنچے تو بے حد عمدہ ناشتہ تیار تھا۔ یہ ناشتہ بلند قامت، قبول صورت مگر بے زبان عورتوں نے ہمارے سامنے چن دیا اور ایک طرف مؤدب کھڑی کن آنکھوں سے ہماری طرف دیکھتی رہیں۔ میں ناشتے سے فارغ ہوا ہی تھا کہ بلالی، جو کہیں غائب ہو گیا تھا، پھر آیا اور کہا کہ وہ جو حکم کرتی ہیں نے مجھے طلب کیا ہے، کیونکہ وہ مجھ سے گفتگو کرنا چاہتی ہے، اور یہ کہ اس دفعہ مجھے اس کی خدمت میں تنہا ہی حاضر ہونا ہے۔ چنانچہ دونوں زخمیوں کی، جن کی حالت پہلے سے بہتر تھی، مزاج پرسی کے بعد میں بلالی کے ساتھ چل دیا۔
حنیس بری ہوئی رائفل لیے ہمارے پیچھے آ رہا تھا، حالانکہ میں نے صرف اپنا پستول ساتھ لے لیا تھا۔ رابرٹسن بھی میرے ساتھ چلنا چاہتا تھا کیونکہ اس نے کہا اس انجان جگہ میں اسے زولوؤں کے ساتھ اکیلے رہنا پسند نہ تھا، لیکن بلالی نے اسے ساتھ چلنے کی اجازت نہ دی، بلکہ جب رابرٹسن نے اصرار کیا اور جبراً ہمارے ساتھ چلنا چاہا تو دو سپاہیوں نے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روک لیا اور دھمکی آمیز انداز میں اپنے پھالے اس کے سامنے کر دیے۔ اس خوف سے کہ یہاں کہیں جھگڑا نہ ہو جائے میں نے اسے سمجھایا بجھایا تو آخرکار وہ پلٹ کر قیام گاہ کی طرف چلا گیا۔ اسی راستے پر چلتے ہوئے ہم اس محرابی پھاٹک میں پہنچ گئے جس کا ذکر میں کر چکا ہوں۔ محراب میں دونوں طرف کی دیواروں کی دراڑوں میں خضرو پودے اگ رہے تھے جن پر سبز رنگ کے پھول لگے ہوئے تھے۔ یہاں سنتریوں نے حنیس کو روک لیا۔ میں نے اعتراض کیا تو بلالی نے مجھے بتایا کہ میری واپسی کا انتظار اسے یہیں کرنا تھا۔ حنیس نے برا سا منہ بنا کر اور بادل نہ خواستہ اس حکم کی تعمیل کی، چنانچہ میں اکیلا ہی اس تنگ گزرگاہ میں داخل ہوا جس کے دونوں طرف مسلح سپاہی گزشتہ رات ہی کی طرح مستعد کھڑے تھے۔ یہاں سے گزر کر میں ایک بار پھر آخری سرے پر پڑے ہوئے ریشمی پردوں کے سامنے تھا۔ بلالی کا اشارہ پا کر جو اس مقام مقدس میں لب کشائی کی جرت شاید نہ کر سکتا تھا، وہیں پردوں کے باہر ہی ٹھہر گیا اور باریابی کے حکم کا انتظار کرنے لگا۔ یہ کہانی ابھی جاری ہے۔ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کر دیں۔ شکریہ۔